بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ صلاۃ دائما سرمدا۔ اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين۔ یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، اصلاح عقیدہ کے عنوان سے آج آپ انشاءاللہ سنیں گے اللہ رب العالمین کے بارے میں دو قسم کے نظریات مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، جو تقریباً عوام الناس کی زبان پر یہ جملہ ہوتا ہے، اللہ ہر جگہ ہے۔ اور ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر ہے، اس کا علم، اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کی سمع، اس کی کا بصیر ہونا، یہ پوری کائنات کے ذرے ذرے کو حاصل ہے۔ اللہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر کہیں سے بات سنتا ہے، اور ہر چیز پر اس کا قبضہ اور تسلط ہے، عرش پر رہتے ہوئے۔ اور یہ صرف موحدین کا نقطہ نظر ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ آج آپ اسی حوالے سے گفتگو سنیں گے، ہمیں اللہ رب العالمین کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے اس ضمن میں۔ دیکھیے، ایک چھوٹا سا بچہ بھی جو ابھی بولنے سیکھا ہو، 2 سال کا، 2.5 سال کا، 3 سال کا، جس نے ابھی وہابیوں کی شکل بھی نہ دیکھی ہو، وہ بریلویوں کے گھر میں پیدا ہوا، شیعوں کے گھر میں پیدا ہوا، کسی مدرسے میں ابھی نہ گیا، آپ اس سے پوچھ کے دیکھیں بیٹا اللہ کہاں ہے؟ وہ اگر بول نہیں سکتا ہے تو کم از کم انگلی اوپر آسمان کی طرف ضرور اٹھائے، جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ اوپر ہے۔ یہ اس کی فطرت کی آواز ہے، فطرت جو اللہ نے رکھ دی۔ جیسے جانوروں کے بچے ہوتے ہیں نا، ان کو کون تعلیم دیتا ہے؟ جیسے ماں کے بطن سے باہر آتے ہیں، چاہے وہ بھینس کا ہو، گائے کا ہو، ہرن کا ہو، وہ فوراً تھنوں کی طرف جاتا ہے۔ اس کو یہ کس نے سکھا دیا ہے کہ تیری خوراک یہاں ہے؟ یہ فطرتی تعلیم، فطرت۔
اللہ رب العالمین نے ہر بچے کے ذہن میں، اور ہر بچہ دنیا میں جو بھی آتا ہے، بریلویوں کے گھر میں آئے، شیعوں کے گھر میں آئے، دیوبندیوں کے گھر میں آئے، اہل حدیثوں کے گھر میں آئے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا میں آنے والا ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، ہم تو اسے مسلمان ہی بنا کے بھیجتے ہیں، فکان ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، پھر اس کے ماں باپ یا اسے یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، ہم تو مسلمان بنا کے بھیجتے ہیں۔ اللہ کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اللہ تو چاہتا ہے میرے سارے بندے جنت میں چلے جائیں، دوزخ میں کوئی بھی نہ جائے، لیکن ہم اللہ رب العالمین کی اس محبت کو، اس رحمت کو، اس شفقت کو ہم جان ہی نہیں پائے کہ اللہ ہمارے لیے دنیا کی، آخرت کی کتنی نعمتیں اس نے تیار کی، ہم اس کو سمجھ ہی نہیں رہے اپنے ناقص علم اور ناقص عقل کی وجہ سے۔ بخاری کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کاتب کتابا، اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی، اللہ نے لکھی ایک کتاب لکھی، ان اللہ کاتب کتابا، اللہ نے ایک کتاب لکھی، اور وہ کتاب کہاں ہے؟ وَهُوَ عِندَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، اور وہ کتاب اللہ کے پاس ہے اور عرش معلیٰ پر۔ دو باتیں، کتاب ہے، اللہ کے پاس ہے، اور وہ عرش معلیٰ پر۔ اس سے دو باتیں ظاہر ہو گئی کہ کتاب بھی عرش معلیٰ پر ہے، اللہ بھی عرش معلیٰ پر ہے، چونکہ کتاب اللہ کے پاس ہے۔ جیسے آپ یہاں سے اپنے کسی عزیز کو، رشتہ دار کو لاہور میں فون کرتے ہیں جو کل ہی رات کو کراچی سے لاہور گیا، آپ کہتے ہیں کہ وہ میرا چشمہ نہیں مل رہا، کراچی سے فون کرتے ہیں لاہور، جہاں آپ کل بیٹھے تھے وہیں ٹیبل پہ میں نے رکھا، میرا چشمہ نہیں مل رہا۔ وہ جواب دیتا ہے وہ بھولے سے میرے بیگ میں آ گیا، اس وقت وہ میرے پاس لاہور میں ہے، اس وقت وہ میرے پاس لاہور میں ہے۔ اس کے دو مطلب ہیں کہ میں بھی لاہور میں ہوں اور چشمہ بھی لاہور میں ہے، کیونکہ وہ میرے پاس ہے۔ جب میں لاہور میں ہوں تو چشمہ بھی لاہور میں ہے، جب میں کراچی میں ہوں گا چشمہ بھی کراچی میں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے جو کہا، اللہ کے رسول نے جو کہا کہ اللہ نے کتاب لکھی، وَهُوَ عِندَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، وہ کتاب اللہ کے پاس ہے عرش پر۔ گویا کتاب بھی عرش پہ ہے، اللہ بھی عرش پہ ہے، اور عرش زمین پہ نہیں ہے۔ یہ بات دل و دماغ میں بٹھا دیجیے۔ امام ظلم ہے، حنفیوں نے اپنے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ اتنا بڑا ظلم کیا، اتنا بڑا ظلم کیا۔ امام صاحب چیخ چیخ کے اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں فقہ اکبر میں کہ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ عرش پر نہیں ہے، کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے اللہ عرش پر نہیں ہے، فہو کافر، کوئی رعایت نہیں کی، سیدھا سیدھا فتویٰ ٹکا دیا۔ اور یہ امام صاحب نے کیا ہے،
فہو کافر. آگے فرماتے ہیں اگر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کو عرش پر تو مانتا ہوں، عرش پر تو مانتا ہوں، لیکن یہ نہیں جانتا کہ عرش کہاں ہے، اوپر ہے یا نیچے. اللہ کو عرش پر مانتا ہوں لیکن یہ نہیں جانتا کہ عرش کہاں ہے، اوپر ہے یا نیچے ہے، فہو کافر، وہ بھی کافر. یہ لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، امام کے عقیدے کے خلاف. جب ان کو امام کا قول پیش کرو تو کہتے ہیں ہم عقیدہ امام ابو حنیفہ سے نہیں لیتے، عقیدے میں ہم مقلد ہیں امام ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ کے، عقیدہ ان سے لیتے ہیں. ارے جس کو تم نے امام مانا ہے، تمہاری نظر میں اس کا عقیدہ گندا ہے، اس کا عقیدہ خراب ہے، اور اس کو تم نے امام اعظم کا درجہ دے دیا. یہ کس قدر احترام ہے؟ یہ امام کی عقیدت ہے؟ یہ امام کا ادب ہے یا امام کی توہین ہے؟ ہم کہتے ہیں ہمارا امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کبھی کوئی مسلمان، کوئی اہل حدیث آپ کبھی کہیں یہ کہتے ہوئے نہیں سنیں گے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پسند ہے، عقیدہ پسند نہیں ہے. اگر کوئی شخص ایسا کہتا ہے وہ کافر، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. کبھی ہم ایسا نہیں کہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ پسند ہے، عمل پسند نہیں. ایک ہستی کو آپ نے جب لیڈر مانا ہے، اس کا عقیدہ بھی لینا ہوگا، اس کا عمل بھی لینا ہوگا. اور اللہ نے بھی یہی کہا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. اس زندگی میں عمل بھی ہے اور اس زندگی میں عقیدہ بھی، نظریہ بھی ہے کہ کس چیز کو کیا کہنا ہے، اس کے بارے میں کیا نقطہ نظر رکھنا ہے. یہ ساری باتیں اس ہستی کے اندر موجود ہیں. بڑی بات ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ جو یہودی کہتے ہیں نا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ سولی پہ چڑھا دی، پھانسی پہ لگا دی. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں قتل ہو. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ انہیں سولی پر چڑھایا گیا، نہ انہیں قتل کیا گیا، وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ان کو دھوکا ہوا ہے. اور حقیقت کیا ہے؟ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا. جملے پہ غور کیجیے، رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا. دنیا کے مفتیوں سے پوچھے کہاں اٹھایا گیا، کس طرف اٹھایا گیا، کس سمت اٹھایا گیا؟ کراچی سے لاہور، لاہور سے پشاور، پاکستان سے انڈیا، انڈیا سے امریکہ، کس طرف اٹھایا گیا؟ رفعہ اللہ. رفع کہتے ہیں نیچے سے اوپر اٹھانا. آپ نے رفع الیدین کا لفظ تو سنا ہوگا، ہاتھ ہمارے نیچے ہوتے. جب ہم رفع الیدین کرتے ہیں، ہاتھوں کو رفع کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں، تو ہاتھ اوپر کی طرف آتے ہیں. اسے کہتے ہیں رفع. اور جو اوپر سے نیچے آئے وہ تنزلی ہے، وہ نزول ہے. نیچے سے اوپر بلندیوں کی طرف جانا یہ رفع. اللہ کہتا ہے بل رفعہ اللہ الیہ. پھر یہ بھی کہا ہم نے اسے اپنی طرف اٹھایا، اپنی طرف. اس سے دو باتیں ظاہر ہیں. آج عیسیٰ علیہ السلام بھی اوپر ہے، اللہ رب العالمین کی ذات بھی اوپر ہے. یہ الفاظ قرآن مجید نے بھی اور احادیث صحیحہ نے بھی کئی جگہ استعمال. حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ہیں. یہ پہلے آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کی بیوی تھی.
جب ان کی بیوی تھی تو اللہ نے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا تھا کہ زینب آپ کی بیوی بننے والی ہے، اور تھی آپ کے منہ بولے بیٹے کے نکاح میں۔ آپ بڑے پریشان ہوئے، پریشان اس لیے ہوئے کہ زید کو میں بیٹا بنا چکا ہوں، بیٹا بنا چکا ہوں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کی جو بیوی ہے یہ آپ کی بیوی بننے والی ہے، گویا میری بہو میری بیوی بنے گی، گویا سسر بہو سے نکاح کرے گا۔ بات تعجب کی تھی، اور مکے میں ایک پوری دشمنی تھی، اور کفار طوفان بدتمیزی کھڑا کریں گے کہ بس اب یہی کسر رہ گئی تھی باقی، تو میں کس کس کا منہ بند کروں گا؟ آپ کو ایک ترکیب سوچی، چونکہ آپ بھی ایک انسان تھے نا، آپ کو ایک ترکیب سوچی، آپ نے زید کی منت سماجت کرنی شروع کر دی کہ تو زینب کو طلاق نہ دے، زینب کو طلاق نہ دے۔ آپ کے دل میں یہ تھا کہ نہ زید زینب کو طلاق دے گا، نہ زینب میری بیوی بنے گی، نہ مجھے اس طوفان کا سامنا کرنا پڑے گا جو کفار کی طرف سے کھڑا ہوگا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں سے کچھ چھپاتے نا، وہ اس آیت کو چھپاتے جس میں اللہ نے کہا کہ آپ زید کو کہتے تھے کہ طلاق نہ دے، وہ تخفی فی نفسک، اور تیرے دل میں ایک بات تھی اسے تو چھپاتا تھا۔ وہ بات کیا تھی کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ زینب تیری بیوی بننے والی ہے تو بن کے رہے گی، اللہ کبھی غلط نہیں کہتا، پھر بھی آپ زید سے کہتے تھے کہ آپ طلاق نہ دیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے اگر اللہ کے رسول قرآن میں سے کچھ چھپاتے، اس آیت کو چھپاتے، جب آپ نے یہ بھی نہیں چھپائی تو اس کا مطلب ہے کچھ نہیں چھپایا، سب کچھ بتاتی۔ اور زینب بنت جہش کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح نہیں ہوا جس طرح دنیا میں ہمارے نکاح ہوتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں، لڑکی کا ولی بھی بیچ میں بیٹھتا ہے، پھر ایجاب و قبول ہوتا ہے، لڑکی بھی ہاں کرتی ہے اور لڑکا بھی ہاں کرتا ہے، اور اس طرح پھر دونوں کا نکاح ہو جاتا ہے۔ حضرت زینب کا نکاح اس طرح نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت زینب باقی امہات المومنین پر فخر کیا کرتی تھی، اور فخر اس بات پر کرتی تھی کہ تمہارے نکاح دنیا میں ہوئے ہیں، ان اللہ انکحنی، اللہ نے میرا نکاح کیا ہے فی السماء، آسمانوں میں۔ میں یہاں مسئلہ نکاح کا سمجھانا نہیں چاہتا، میں صرف وہی حصہ بتا رہا ہوں جس کا میرے موضوع سے تعلق۔ اللہ نے میرا نکاح کیا ہے فی السماء، آسمانوں میں۔ نکاح اللہ نے کیا ہے، آسمانوں میں کیا۔ زمین پہ کیوں نہیں کہا؟ جب اللہ ہر جگہ ہے، زمین پہ کیوں نہیں کہا؟ آسمانوں میں کیا۔